الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَقَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةٍ أُخْرَى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر رمضان کے مہینے کے حوالے سے ادا کرنا چاہے تو ہم کما حقہ اس کی قدر نہیں کر سکتے اور یوں ہی نہ ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے کرم سے قبولیت سے نوازے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج عید الفطر کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ سب حضرات کو عید مبارک پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہمارے اس دن کو ہمارے لیے مبارک نہ بنائے، بلکہ ہمارے ہر دن کو ہمارے لیے اس دنیاوی زندگی میں اور یوں ہی آخرت کی زندگی میں بھی مبارک اور بابرکت بنائے۔ عید کا دن وہ ہے جو ہمیں بار بار ملتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں ایک سال میں، اور اس مکمل سال میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عید کے 2 دن عطا فرماتے ہیں۔ پہلا عید کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ یہ وہ عید کا دن ہے جو آج ہمیں نصیب ہوا ہے، یعنی عید کا وہ دن جو 1 مہینے کے روزوں کے بعد ہمیں ملتا ہے، اور عید کا دوسرا دن وہ ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یعنی عید کا وہ دن جو حج کے ایام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ ہر سال یہ 2 دن ہمیں ملتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں صرف 1 سال نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت سے سال نصیب فرمائے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت والی، برکت والی لمبی عمر نصیب فرمائے، تاکہ ہم مزید صرف عید کے دن نہیں بلکہ مزید رمضان کے مہینے بھی دیکھ پائے۔ یہ عید کا دن بار بار آتا ہے، یہ خوشی کا موقع بار بار آتا ہے۔ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ آج کل ہماری نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب اغیار کے خوشی کے دن آتے ہیں تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور نہ جانتے ہوئے ان کے ذہنوں میں وہ زہریلا نظریات آ جائیں گے جو ان دنوں کے پیچھے موجود ہے۔ کبھی وہ خوشی منائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتایا جائے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جب نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے تھے۔ ایک دن وہ منائیں گے
جب ان کو کہا جائے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یوں ہی ہر سال میں کئی اور دن بھی آتے ہیں کہ ہمارے بچے ان دنوں کو مناتے ہیں اور ان کو یہ بات تک معلوم نہیں کہ یہ دن ہم سے کیوں منوایا جا رہا ہے۔ اسلام میں، ہماری شریعت میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اور یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سال کے 2 دن ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ہم نے ان 2 دنوں میں خوشیاں منانی ہے، ہم نے ان 2 دنوں میں خود خوش ہونا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی خوش کرنا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ان 2 دنوں میں ہم اتنی خوشی مناتے نہیں جتنی ہمیں منانی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو ویسے تحائف نہیں دیتے جو ہمیں ان کو دینے چاہیے۔ اس وجہ سے ہمارے بچے پھر اور مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ ان مواقع میں وہ خوشیاں منائے، ان کو تحفے پیش کیے جائے اور وہ دوسرے لوگوں کو تحفے پیش بھی کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو ہم خوب خوشیاں منائے۔ جب یہ دن اسی وجہ سے مقرر کیے گئے ہیں، جب یہ دن اسی وجہ سے موضوع ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں خوشی منانے کا حق ادا کریں۔ مسلمانوں کے بارے میں عموماً لوگوں کا نظریہ، لوگوں کا ایک سوچ یہ ہوا کرتا ہے کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو کبھی مسکراتے نہیں، مسلمان وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں ہمیشہ خوش رہنے کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان من المعروف، بے شک بھلائی کا ایک کام یہ بھی ہے، ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کہ ہم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملے۔ یہ صرف ہمارا وہ بھائی نہیں جو خون کے اعتبار سے ہمارا بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنون بھائی بھائی ہے۔ جب بھی ہم کسی مؤمن کو ملے تو اس کو ملتے ہوئے ہم مسکراتے ہوئے اس کو ملے۔ اور یہ صرف نہیں، جب غیر مسلمانوں کی بات بھی آئے تو ہماری شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، قولوا للناس حسنا، اچھی بات صرف اپنوں سے نہیں کرنی ہے، اچھی بات غیروں سے بھی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، خالق الناس بخلق حسن۔ جب افعال کی بات آئے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک نہیں کرنا ہے، بلکہ اغیار کے ساتھ بھی عملی طور پر ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو ہماری شریعت یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جہاں بہت سے اچھے کام ہیں، ایک اچھا کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مؤمن بھائی، ہم اپنے مسلم بھائی کو مسکراتے ہوئے ملے۔ اور یہ دن تو خوشیوں کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مسکراتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو ملے اور ہم ایک دوسرے کو خوب خوشیوں کے مواقع نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کی بات آتی ہے تو ہم صرف ان کو ایک عام تحفہ نہ پیش کرے، بلکہ ہم ان کو ایسا تحفہ پیش کرے جو تحفہ کہلانے کے قابل ہو۔ ہم ایسا تحفہ پیش نہ کرے کہ بچہ سوچ میں پڑ جائے کہ یہ تحفہ مجھے آج ملا ہے۔ ہاں، وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو وہ بقدر استطاعت کے اپنے بچوں کو تحائف نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم صرف یہ فکر اپنے بارے میں نہ کرے، بلکہ جب ہم زکوٰۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، ادا کرتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں
کہ جیسا کہ ان ممالک میں ہمارے بچوں کو تحائف مل رہے ہیں، ان کو عید کے نئے کپڑے مل رہے ہیں، ان کو عید کے دن کچھ نہ کچھ خوشیاں مل رہی ہے، تو ہمارے وہ بھائی بہن جو کسی بھی ملک میں کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو یا وہ کسی بھی اعتبار سے غم زدہ ہو، ہم ان کو کچھ نہ کچھ رقم دے دے تاکہ وہ بچے، ہمارے وہ مائیں اور بہنیں بھی آج کے دن کچھ نہ کچھ خوشیاں منا پائے۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، یہ خوشی منانے کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب خوشیاں منائیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ خوشی صرف ظاہری خوشی نہ ہو کہ ہم کسی کو جا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، ہم ان سے معانقہ بھی کر لے، ہم ان کو 10-20 پاؤنڈ ان کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ خوشی صرف ظاہری خوشی نہ ہو، یہ خوشی حقیقی خوشی ہو، یہ خوشی باطنی خوشی ہو۔ ہم دل سے لوگوں کو خوش کرے، ہم دل سے لوگوں کو ملے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ صرف جسم سے نہ ملے، صرف ہاتھ سے نہ ملے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں دل سے ملے، جس میں آدمی کا قلب دوسرے آدمی کے قلب سے ملے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے دن خوشیاں منائیں، ہم اپنے بچوں کو خوش کریں، ہم ان کو تحفے پیش کریں۔ اور اگر ہم نے آج کے دن خوشیاں اس طریقے سے منائی تو ہماری نوجوان نسل ان دوسرے دنوں کو بھول ہی جائے گی جن میں اغیار خوشیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آگے ہم ایک اور مزید بات بھی سمجھ لیں۔ عید کا دن حقیقت میں ایک شکر کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عید الفطر کے موقع پر یہ دن مقرر کرتے ہیں کہ ہم اس میں ایک مزید نماز ادا کریں جسے ہم عید کی نماز کہتے ہیں۔ یہ ایک اضافی نماز اللہ تعالی کے شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے تاکہ میں رمضان کی برکات حاصل کر پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بے مثل اور بے مثال مہینہ نصیب فرمایا تھا جس میں الحمدللہ سب خوشیاں منا رہے تھے، سب خوش تھے، سب عبادت میں لگے ہوئے تھے، سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، سب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سب روزے رکھ رہے تھے، سب ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گرا کر دعائیں مانگ رہے تھے، سب اللہ تعالیٰ کے واسطے کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب کھانا بند کرنا ہے، بخوشی ہم نے کھانا بند کیا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب کھانا شروع کرو تو ہم نے بخوشی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے گزرنے پر اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد عید الفطر کے دن یعنی آج کے دن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں میں ڈوب رہے ہیں کہ ہم اس کا احساس ہی نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی کر نہیں پاتے۔ رمضان کی نعمت اب مکمل ہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کی نعمت نصیب فرمائی۔ عید الفطر کی نعمت ختم ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوال کے مہینوں کے 6 روزے نصیب فرمائیں گے، اور
ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالی ہمیں آکسیجن نصیب فرما رہا ہے، جس کی بنا پر ہماری زندگی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تعالی کی چاہت ہوئی چلتی رہے گی۔ یہ بھی اللہ تعالی کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں لئن شکرتم، اگر آپ شکر گزار رہے اس دنیاوی زندگی میں، جب میری نعمتوں کو آپ نے محسوس کیا، جب آپ نے میری نعمتوں کو استعمال کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور بضرور تمہارے لیے اضافے کروں گا۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہوئے ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمائے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایسے مواقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پر اخروی زندگی میں ہو جائے۔ ہمارے لیے ایک دو رمضان کافی نہیں، بس ہمیں رمضان کے بعد رمضان کی ضرورت ہے۔ لئن شکرتم، اگر ہم نے آج عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر رمضان کے مہینے کے حوالے سے ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بالضرور ایک اور رمضان بھی نصیب فرمائیں گے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ان خوشیوں میں ہم خوشی دینے والے کو بھی بھول جائے، یہ نہ ہو کہ نعمت کو دیکھ کر نعمت دینے والے کو بھول جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوشی کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی خوب پابندی کرے۔ ہمیں چاہیے کہ عید الفطر کے اس دن کو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہم خوشیاں منائے، لیکن ہم شریعت کے حدود کو تجاوز کہیں نہ کر جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہماری شریعت وہ ہے جو کامل اور مکمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ کوئی ادھورا دین نہیں، بلکہ یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ یہ دین کمپلیٹ اور پرفیکٹ دونوں ہے۔ یہ شریعت، یہ دین، یہ قرآن اور سنت صرف ہمیں یہ نہیں بتلاتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں وہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ہم نے کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ غم اگر ہم پر آ جائے تو ہم نے اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے، ہم نے غم کا تقابل کیسے کرنا ہے، بلکہ شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب خوشی کا موقع آئے تو خوشی ہم نے کیسے منانی ہے۔ خوشی مناتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو تجاوز نہ کرے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف کہیں نہ چلے جائے۔ ہمارے نوجوان نسل، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، وہ موسیقی کو سن نہیں رہے تھے، انہوں نے موسیقی کو ترک کر دیا تھا۔ رمضان کے مہینے کے اختتام پر عید کا دن شروع ہوتا ہے ہی کہ وہ فوراً باہر جا کر کے اپنے گاڑیوں کو موسیقی سے مزین اور آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں اور پھر جا کر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں اگر کوئی آدمی ہمیں 1000 پاؤنڈ 2000 پاؤنڈ گفٹ میں دے دے
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی مکمل زندگی اس سے با وفا رہنا ہے، ہم کہیں بے وفا نہ ہو جائے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے وہ خالق، ہمارے وہ مالک، ہمارے وہ اللہ سبحانہ و تعالی جنہوں نے صرف ہمیں 1 یا 2 ہزار پاؤنڈ نہیں دیے، بلکہ انہوں نے ہمیں زندگی اور زندگی کی ہر نعمت نصیب فرمائی ہے، ہم یہ پھر کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے خدا سے با وفا رہنا ہے، کبھی ہم اپنے خدا سے بے وفا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، ہم اس سے بس بچتے رہے۔ کیوں؟ ہمارے رمضان کا مہینہ اس وقت ہمارے لیے سکسیس ہوگا، اس وقت ہمارے لیے کامیابی کا سامان ہوگا جب یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اتنی قوت دے کہ ہم بقیہ سال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ پائے۔ رمضان کا مہینہ تو اسی لیے ہمیں دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، آپ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے اتنے طاقتور بنا لو کہ رمضان کے مہینے کے بعد بقیہ سال میں اگلے رمضان کے آنے تک آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ پاؤ۔ اگر عید کے دن، اور عید کا دن وہ ہے جو آج کا دن ہے، جو رمضان المبارک کے بعد والا دن ہے، اگر اس دن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی تو آگے ہم پھر بقیہ سال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیسے بچ پائیں گے؟ لہذا ہمیں چاہیے ہم خوشیاں خوب منائے، ہم تحفے تحائف خوب اپنے مابین تقسیم کرے، لیکن اس خوشی میں خوشی دینے والے کو اللہ تعالیٰ کو کہیں نہ بھول جائے۔ ایک مزید بات سمجھ لیجئے گا، یہ بالخصوص نوجوان نسل کے لیے ہے۔ عید کا دن آتا ہے، صبح کے وقت ہم اپنے والدین سے مل پاتے ہیں، ہم ان کو ممکن ہے کہ گلے بھی نہ لگائے، بس دور سے سلام کہہ دیں، اور جہاں تک بہن بھائیوں کی بات ہے تو ممکن ہے کہ ہم ان کو سلام بھی نہ کہے۔ عید کی نماز کے لیے نکل گئے، اب ہم پورے دن باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریں گے، اور رات کے وقت ہم اس وقت واپس گھر آئیں گے جب ہمارے والدین سو چکے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھو، والدین ہمارے سو تو چکے ہیں، لیکن ہم اپنے والدین کو ایسے کھو بھی چکے ہیں۔ دوستی دوستی ہے ٹھیک، دوستوں کو وقت ہم دے سکتے ہیں، لیکن پہلے ہم نے وقت اپنے والدین کو دینا ہے، پہلے ہم نے اپنا وقت اپنے فیملیز کو دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ اس وقت کو دینے کے بعد پھر جو وقت بچ جائے تو وہ وقت ہم پھر اپنے دوستوں کو دے۔ ہمارے دوستوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہوگا دنیاوی زندگی میں؟ کچھ کیا ہے تو کتنا کیا ہے، اور ہمارے والدین نے اتنا کیا ہے کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر پاتے، نہ ہم اس کو اپنے سوچ میں لا سکتے ہیں۔ تو جب ہم وفا کا معاملہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ عید کا دن اپنے دوستوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے دوست کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں آج کے دن ابینڈن کر دیا ہے، انہوں نے آج ہم کو اوور لک کر دیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے والدین پھر کہاں گئے، جنہوں نے ہمیں پوسا، جنہوں نے ہمیں پالا، جنہوں نے ہماری پوری زندگی میں ہماری خوشی اپنے سامنے رکھی، اپنی خوشی سے بھی زیادہ، اور آج کا دن جب خوشی کا دن آئے تو ہم ان کو خوش نہ کرے، ہم جا کے دوسروں کو اور ہم جا کے اپنے دوستوں کو خوش کرے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہے، اور ہم آج کا دن، عید کا دن، ہم اپنے گھروں میں منائے، ہم اپنے والدین کو خوش کرے، ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گزارے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارے، اور وقت ملے تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں
یہ خوشی کا موقع بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی صرف ہمارا اس دن کو مبارک نہ بنائے بلکہ اللہ تعالی ہمارے ہر دن کو مبارک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔